وہ نیا امیگریشن بل کیا ہوگا اور اس سے کون لوگ متاثر ہوں گے, اور اس میں جو سائلم کے حوالے سے خاص طور پر کیا پالیسی بنائی جائے گی؟ جی وسیم، آج جو کنگ نے پارلیمان کے اندر اپنی تقریر کی ہے، اس کے اندر بے شمار بل انٹروڈیوس کیے ہیں، انکلوڈنگ جو اسائلم امیگریشن اور اسائلم بل انٹروڈیوس کیا انہوں نے. اس کے اوپر میں آپ کو چیدہ چیدہ اس کے نکات بتا دیتا ہوں. اس میں مین جو 3 چیزیں انہوں نے رکھی ہیں جس کے اوپر وہ فوکس کریں گے. اس کے اندر اسائلم کی اوور آل جو چینجز ہیں وہ آلریڈی انہوں نے انٹروڈیوس کی تھیں. اس کو اور اسٹرینتھن کریں گے اور انہی چینجز کو آگے بڑھا کر مزید اس کو سخت کریں گے. اور اس کا اچھا, نام انہوں نے کور پروٹیکشن ماڈل رکھا ہے. کور اس کو پروٹیکشن ہم ماڈل. ماڈل اچھا, اس کے ابھی آپ اوپر یہ سمجھ رہے ہیں کہ سارا مزید سختی ہونے جا رہی ہے؟ ابھی اتنی زیادہ سختی کر دی, ابھی جی مزید ہوگی؟ میں بالکل میں سمجھتا ہوں کہ مزید سختی ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فیکٹس اور فگرز سامنے آئے تھے گزشتہ 1 سال کے اندر اور گزشتہ 2 سالوں کے اندر، تو اس کے اندر میں سمجھتا ہوں حکومت بلیو کرتی ہے کہ اسائلم پروسیس کے اوپر ابیوز ہوا ہے سسٹم. اچھا, تو میں بل کی دوسری نقطہ کی طرف آؤں گا. اس کے اندر انہوں نے جو اسائلم اینڈ امیگریشن چیمبر جو اپیلوں کو ڈیل کرتے تھے، نارمل کورٹ سسٹم اپیل ڈیل نہیں کرتا تھا امیگریشن ریلیٹڈ، وہ تھے ٹرائبونلز، امیگریشن ٹرائبونلز، ان کو وہ ریفارم کرنے جا رہے ہیں اور انڈیپینڈنٹ اپیلز باڈیاں انٹروڈیوس کر رہے ہیں. اچھا, جس سے اپیل پروسیس کو وہ سپیڈ اپ کرنا چاہ رہے ہیں. اس وقت اگر ہم بات کریں تو اگر اپیل کا جو ایوریج ٹائم ہے وہ 6 سے 8 مہینے ہے ان کنٹری. جو اپیل کی بات کریں، آؤٹ کنٹری اپیلز اراؤنڈ 12 مہینے کے اوپر اچھا, اس کا جو ٹائم محیط ہے. تو اس کو ریفارم کرنے جا رہے ہیں کہ یہ جو ڈیلے امیگرینٹس کو ٹائم ایکسٹرا دے مل جاتا دیتا ہے, ہے یہاں پہ بالکل دے دیتا سسٹم، ہے, پھر اس کے بعد تو کوئی نہ کوئی موقع مل جاتا ہے. کٹ کرنا چاہتے ہیں. جی تیسری جو انتہائی اہم میں سمجھتا ہوں جو تبدیلی وہ یا اس کو ریفارم کی طرف جا رہے ہیں وہ ہے آپ کا ہیومن رائٹس. آرٹیکل 8 جو مینلی آرٹیکل 8, ہیومن اچھا, رائٹس ہے، اس کے اندر بالکل. پرائیویٹ اور فیملی لائف انکلوڈڈ ہوتی ہے. تو اس کے اندر بھی وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ریفارم کر کے جو بہانہ ہے امیگرینٹس کے پاس کہ بھئی میری یہاں پر پرائیویٹ لائف ہے، میری یہاں پر فیملی ہے جس کے فیملی اندر ہے, میرے بھائی بہن ایکسٹینڈڈ فیملی ساری چیزیں شامل ہوتی تھیں، ان کو کٹ کر کے ان کو سکویز کیا جائے ان کے آرگومنٹس کو، تاکہ ان کو یہاں رہنے کا بہانہ نہ مل سکے. اور دیکھا ہوگا ویڈیو ایک ناجل فراج کی چل رہی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے جی کہ 1 لاکھ بندہ جو ہے وہ برٹش جو ٹیلنٹڈ بندہ ہے جو کہ بڑے کام کے بندے تھے، سادہ لفظوں میں کہا جائے تو وہ برطانیہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اور ان کی جگہ پر افغانستان کے اتنے ہی بندے آ کے یو کے میں بس گئے ہیں جو کہ حکومت کے لیے بوجھ بن گیا ہے. تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ جس طرح ریفارم پارٹی تیزی سے مقبولیت حاصل کر رہی ہے اور اس نے امیگریشن کو مین ایجنڈے پہ رکھا ہوا ہے. کبھی آپ دیکھیں ان کے لیڈرز کی ساری جو بھی پرائورٹیز ہیں وہ امیگریشن ہی ہے، غیر ملکی ہی ہے، اور اس طرح کی چیزیں ہیں. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب یہ قوانین جو ہیں ان کے جس طرح وہ اعلانات کر رہے ہیں تو اس لیے وہ مقبولیت مل رہی ہے. اب یہ جو اعلانات ادھر سے ہو رہے ہیں موجودہ حکومت کی طرف سے، تو ان کی امپلیمنٹیشن پہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ابھی یہ بل پارلیمنٹ میں جائیں گے، پھر ان کو ٹائم کتنا عرصہ لگ جائے گا سر سارے پروسیجر کو، یہ بتائیے گا. وسیم، دس از ویری انفارچونیٹ کہ امیگرینٹس کے اوپر جو ساری سیاست کا اس وقت جو پوائنٹ ہے وہ امیگرینٹس ہیں، اور انفارچونیٹ یہ بھی ہے کہ یہ ورک آؤٹ ہو رہا ہے. ریفارمز کی جو ریسنٹ جو بڑھتی ہوئی پاپولیرٹی ہے اس کا امپیکٹ آبویسلی ایک پریشر ہوگا حکومت کے اوپر، اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے شاید حکومت اس کو پولیٹیکلی ڈیل کرے. لیکن جب سے لیبر حکومت نے اپنی سیٹیں لوز کیاں، بڑی امپورٹنٹ سیٹیں لوز کیاں، اور اٹس اے بگ نمبر،
تو اس لیول پہ جب وہ اپنی شکست سامنے رکھتے ہیں تو آبویسلی امیگریشن کے اوپر یہ توجہ دیں گے تاکہ یہ اپنا ڈیمیج کو کم کر سکیں، جنرل الیکشن کے اوپر اپنا امپیکٹ کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں گے۔ کوشش کریں آپ جی۔ نے دیکھا ہوگا ریسنٹلی جو لیبر ایم پیز ہیں انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے پرائم منسٹر سے کہ وہ اسٹیپ ڈاؤن کریں اور ریزائن کریں، لیکن پرائم منسٹر نے ریفیوز کیا۔ میں سمجھتا ہوں اور یہ میری ذاتی اوپینین ہے کہ حکومت کو ابھی بھی دیر آئے درست آئے اس سارے پولیٹیکل پریشر کو پولیٹیکلی ہینڈل کرنا چاہیے، رادر کہ کوئی ایسے ریفارمز کریں، ایسی چیزیں کریں جو ہیومن رائٹس کے اگینسٹ ہوں، جو امیگرینٹس کے اگینسٹ ہو، کیونکہ یہ سارا ملک امیگرینٹس کی بیسس کے اوپر ہی چل رہا ہے۔ یہاں کی اکانومی اور یہاں کی جو بیزس آپ دیکھیں گے کہ جو اسمال بزنس ہے وہ سارا امیگرینٹس کے ہاتھوں میں ہے۔ جو لوکل لوگ ہیں یہاں کے، جو اسکلڈ لوگ ہیں، جو یہاں کی جنرل پبلک ہے، وہ کام کرنے والے اورینٹڈ لوگ نہیں ہیں۔ وہ کبھی بھی سیریسنس اپنی کام کے لحاظ سے نہیں دکھاتے، وہ زیادہ بینیفٹ اورینٹڈ لوگ ہیں، وہ بینیفٹ لے کے گھر میں بیٹھ کے کام کیے بغیر وہ اپنی لائف کو گزارنا پسند کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے امیگریشن کا سسٹم یہاں پر بہت مضبوط ہوا ان دا پاسٹ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ امیگرینٹس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ امیگرینٹس نے یہاں پر یہاں کی معیشت کے اندر یہاں کے سسٹم کو بنانے میں اپنا رول ادا نہیں کیا۔ آپ دیکھیں تو ہماری جو اس وقت ہوم سیکٹری ہیں وہ بھی امیگرینٹ ہیں، اور بہت بڑی بڑی پوسٹوں کے اوپر جو امیگرینٹس اس وقت جو پرفیکٹلی پرفارم کر رہے ہیں۔ تو ان کو سوچنا چاہیے پارلیمان کے اندر بیٹھ کے، اقتدار کے ایوانوں کے اندر بیٹھ کے یہ چیزیں سامنے رکھنی چاہیے کہ کیا چیزیں پاسٹ کے اندر ورک آؤٹ ہوئی ہیں اور کون سی چیزیں ورک آؤٹ نہیں ہو سکی ہیں۔ نہیں ہو سکتی، تو صحیح۔ نائجل فراج کی جو یہ اوپینین ہے کہ ان کے سکلڈ لوگ برطانیہ سے باہر جا رہے ہیں، صرف اس کو ایسوشیٹ کرنا کہ وہاں سے افغانی لوگ یہاں پر آئے ہیں یا دیگر قومیت کے لوگ یہاں پر آ کے بسے ہیں، تو یہ چیزیں دونوں لنک نہیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ کی اوبلیگیشنز ہیں ٹورڈز دی ریسٹ آف دی ورلڈ، دنیا کے دیگر ممالک اور انسانیت کے لیے آپ کی اوبلیگیشنز ہیں کہ آپ دنیا کے اندر جہاں پر انریسٹ ہوتا ہے تو وہاں پر آپ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تاکہ آپ ان لوگوں کی ہیلپ کر سکیں۔ تو اسی طرح انہوں نے یوکرین میں لوگوں کی ہیلپ کی، تو یہ اس کو ڈسکریمنیٹ کرنا میں سمجھتا ہوں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور میں ایم ویری سرپرائز کہ اس طرح کے نائجل فراج کی جو میں کہوں گا کہ جو چھکے یہ مار رہے ہیں، تو اس کے اوپر کیوں تنقید نہیں ہو رہی، کیوں اس کو پاپولیرٹی کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ موجودہ حکومت کی ضرورت تھی کہ ایسی پالیسیز بنائی جائیں جو کہ عوام دوست پالیسیز ہوں۔ تو ان پالیسیز پر اب جو لوگ آ رہے تھے ان کا بیچاروں کا مستقبل جو ہے وہ جو آ چکے تھے وہ تو بیچارے پھنسے بیٹھے ہیں، جو پیسے دے کے آئے ہیں، ہزاروں لاکھوں روپیہ کروڑوں روپیہ خرچ کر کے آئے ہیں، اب تو ان کو کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ تو ان کے پاس ایک راستہ بچتا تھا وہ اسائلم کا، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر اس کی اپلیکیشن کا جو ہے وہ انہوں نے اتنی زیادہ سخت کر دی ہے، پھر نئے سے نیا جو ہے قانون بنتا جا رہا ہے۔ تو امیگریشن جو نیا بل ہے اس میں دوسری کیٹیگریز بھی جو ہیں، اس میں جس طرح ورک پرمٹ کس زمانے میں ہوتا تھا اب وہ اسکلڈ ویزے میں چلی گئی ہے، پھر اور اس طرح کی کافی جو ہیں وہ کیٹیگریز ہیں، وہ بھی متاثر ہوں گی نئے امیگریشن بل میں یا صرف اسائلم؟ جی بالکل، جو اسکلڈ ورکر ہے اس کو متاثر کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی آلریڈی جو پروپوزل چل رہی ہے پچھلے سال اکتوبر سے آنورڈ، اس کے اندر یہی پروپوز کیا جا رہا ہے کہ 5 سال کو 10 سال اور 15 سال کے اندر کنورٹ کیا جائے، جو انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین ہے اس کو بھی ایسوشیٹ کریں کہ یہ اپنی سوسائٹی کے اندر کتنی کنٹریبیوشن ہے اس کی اپلیکنٹ کی۔ تو اس کو ریٹروسپیکٹیو افیکٹ کے ساتھ بیک ڈیٹڈ سے یہ کرنا چاہ رہے ہیں، جو لوگ یہاں آ گئے ہیں ان کو بھی شامل کرنا چاہ رہے ہیں اس چینج کے ساتھ۔ لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوگا وسیم، اس کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے۔ ریٹروسپیکٹیو جو لوگ آئے ہیں، جو پرانی ڈیٹوں میں لوگ آئے ہیں، وہ ایک
لیجٹمیٹ ایکسپیکٹیشن کے ساتھ آئے ہیں کہ اس وقت کے جو رولز تھے وہ یہ کہتے تھے 5 سال کے بعد انڈیفینٹ ملے گا. لیکن بالکل صحیح. اگر آن دا وے ایک نیا ہول آپ ان کو ڈگ کر دیں ان کے لیے کہ بھئی 5 سال نہیں اب تو 10 سال آپ کو ٹیکس دینے پڑیں گے تو آپ ایلیجیبل ہوں گے, تو یہ بالکل بھی جسٹس نہیں ہوگا ان لوگوں کے لیے.